کئی ایک صدیاں پہلے لوگ اپنی دولت، اقتدار اور مرتبے کی بنیاد پر دوسروں کو اپنا غلام بنایا کرتے تھے۔ پھر اسلام آیا اور اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کا ایک مرتبہ بتایا، اس کا ایک ثواب بتایا، اور لوگ ان نیکیوں کو کمانے کے لیے اپنے غلاموں کو آزاد بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد دور بدلا، لوگ کچھ ماڈرنائز ہوئے اور آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے یہ غلامی کا دور ختم ہو گیا۔ یہ رواج ختم ہو گیا کہ کوئی کسی کو اپنا غلام بنائے۔ لیکن کیا آپ لوگ یقین کریں گے کہ یہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہوئے میں لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ ابھی بھی غلام ہیں۔ جی ہاں، سننے میں یہ بات آپ کو بڑی ہی عجیب لگ رہی ہوگی کہ آج کل کے اس ماڈرنائز دور میں، جہاں پہ کہ سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے، لوگ آج کل اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ایک ترقی یافتہ دور میں رہتے ہوئے کس طرح سے دوسروں کے غلام ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے ذہنی غلامی کی۔ لوگ یہاں پہ رہتے ہوئے یہاں کے قوانین، ٹیکسز اور سسٹم میں اس حد تک جکڑ چکے ہیں کہ وہ دن رات صرف اور صرف ایک مشین بن کر رہ گئے ہیں۔ ایک کوہلو کے بیل کی طرح وہ روز اٹھ کے اسی سسٹم میں گھومتے ہیں۔ وہی ان کو 9 to 5 جاب کرنی ہوتی ہے، وہی ان کو ٹیکسز پے آف کرنے ہوتے ہیں، وہی اخراجات ہوتے ہیں، اور وہی ایک زندگی ہوتی ہے جس میں رہتے ہوئے وہ سوائے ایک روبوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتے۔ یہاں پر رہنے والے بہت سارے لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ یہ ایک ایسے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں جو کہ انہیں آزادی سے بڑھ کر کچھ کرنے نہیں دیتا، جو انہیں کچھ سوچنے نہیں دیتا، جو کہ صرف اور صرف ان کو اسی سسٹم میں چلائے رکھتا ہے جس کے ارد گرد انہیں گھومنا ہوتا ہے۔ یہ یہاں کا ایک سسٹم ہے، یہ یہاں کا ایک پری پلانڈ طے شدہ پلان ہے جس میں کہ لوگوں کو ایک مخصوص دائرے میں گھمایا جاتا ہے۔ جیسے کہ لوگ نوکری کرتے ہیں، بلز پے آف کرتے ہیں، روزمرہ کے ان کے اخراجات ہیں، اور وہ اس میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ تو اپنے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کسی بڑے مقصد کی خاطر کچھ کر سکتے ہیں۔ لوگ اس سسٹم میں رہتے ہوئے مینٹلی اتنے معاف ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی کا آخر مقصد کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے تھے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے صرف اور صرف ایک مکمل سیٹ اپ ہوتا ہے کہ بھی روز اٹھ کے انہوں نے جاب پہ جانا ہے، جاب سے جو پیسے آنے ہیں اس سے انہوں نے اپنے اخراجات پورے کرنے ہیں، اپنی فیملی یعنی کہ میاں بیوی اور بچوں کے اخراجات پورے کرنے ہیں، اور گھر میں کھانے پینے کی اشیاء لانی ہے۔ بس اس ڈگر کے علاوہ ان کی زندگی میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہاں پہ رہتے ہوئے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، ہم لوگ مینٹلی سلیو نہیں ہیں، ہم یہاں پہ کسی بھی ذہنی اذیت کا شکار نہیں ہیں۔ یہ ایک سخت بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں ایک منظم نظام موجود ہے جو کہ لوگوں کو سہولتیں بھی فراہم کرتا ہے، جیسے کہ تعلیم، صحت اور سیکیورٹی وغیرہ، اور اسی چیز کی وجہ سے، اس ایجوکیشنل سسٹم کی وجہ سے، اس ہیلتھ سسٹم کی وجہ سے اور اس لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگیاں یہاں پہ بڑی ہی محفوظ ہیں، ہم ایک آئیڈیل لائف یہاں پہ گزار رہے ہیں۔ جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کھل کے اپنے طریقے سے جی نہیں سکتے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ آپ کو ایک سونے کے پنجرے میں قید کر دیا جائے، جہاں پہ کہ آپ کو زندگی کی ہر سہولت مہیا ہو، سونے کے برتنوں میں آپ کو کھانا کھانے کو ملے، آپ کو سونے کے گلاس میں پانی پینے کو ملے، یہاں تک کہ آپ کا سونے کا بستر بھی بنا ہوا ہو جس کے اوپر آپ بڑی ہی سکون کے ساتھ اپنی نیند پوری کر سکتے ہوں۔ دیکھنے کو تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ بھی بڑی شاہانہ زندگی ہے اس کی، اور اس کے جیسی زندگی کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی ہے، ہر چیز اس کو گولڈ پلیٹڈ مل رہی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہوتی ہے کہ اس قید میں رہتے ہوئے، اس سونے کے پنجرے کی قید میں رہتے ہوئے وہ بندہ اپنی زندگی سے تنگ آ جائے گا، اور اس کو اپنی زندگی کا جب کوئی مقصد ہی نہیں نظر آئے گا، اس کو اپنے طریقے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار ہی نہیں سکے گا، حتیٰ کہ اس کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ اپنی سانسیں بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں لے سکتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں انسان مینٹلی سٹک ہو کر رہ جاتا ہے، وہ معاف ہو جاتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک ختم ہو جاتی ہے۔ صرف اور صرف دل میں اگر کوئی تمنا باقی رہے گی نا تو وہ یہی ہوگی کہ کسی طرح اس سونے کے پنجرے میں سے میں باہر نکل جاؤں۔ یہی حال یہاں پہ رہنے والے باسیوں کا بھی ہے۔
اب وہ چاہے یہاں پہ بورن ہوئے ہوں یا یہاں پہ مائگریشن کر کے آئے ہوئے ہوں، ان کو دیکھنے کو تو یہاں پہ زندگی کی ہر سہولت مہیا ہے، ایک اچھی نوکری ہے، رہنے کے لیے ایک اچھا گھر ہے، کھانے پینے کے لیے بڑی ہی ہائی کوالٹی کی فوڈ بھی اویلیبل ہے۔ لیکن کیا کہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے ان کو اپنی زندگی گزارنی ہوگی، اس سسٹم میں رہتے ہوئے وہ جکڑے رہیں گے، وہی اخراجات ہوں گے، وہی ایک گنی چنی بات ہوگی، اور ان باتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو ایک ہینڈسم وے میں گزارنے کے لیے ان کو اس کوہلو کے بیل کی طرح روز اٹھ کے اس چکر میں گھومنا ہی پڑے گا، اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ اس سسٹم میں سروائیو نہیں کر سکے گا۔ تو کیا آپ اس کو ایک ذہنی غلامی نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے ہیں کہ انسان کو اگر روز ایوری ڈے وہی کام کرنے پڑے، وہی ایک سرکل میں گھومنا پڑے، اور وہی گنی چنی اس کی روٹین ہو، تو کیا وہ مینٹلی سلیو نہیں ہو جائے گا؟ اس کے سوچنے سمجھنے کی ایبلٹی ختم نہیں ہو جائے گی، اور وہ اپنی زندگی کو کھل کے اپنے طریقے سے کبھی بھی نہیں جی پائے گا۔ اب جی یہ مسئلہ صرف برطانیہ کا نہیں ہے کہ یہاں پہ UK میں رہنے والے لوگ ہی اس طرح کی مینٹل سلیونس کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ یہ دنیا کے کئی ایک ممالک میں ہے۔ اصل بات انسان کی سوچ اور حوصلے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بھی کامیاب ہونا پڑے گا۔ لیکن اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم ہے یہاں کا سسٹم، جو کہ یہ سسٹم کسی بھی انسان کو رسک لینے کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ اس کے اندر اتنی کریج ہی نہیں آتی، اتنی حوصلہ افزائی ہی نہیں ہوتی کہ وہ فارورڈ ہو کر آگے سٹیپ لے سکے کوئی زندگی میں۔ لوگ ہمیشہ ایک سیف وے اختیار کرتے ہیں، جس میں کہ رہتے ہوئے ان کی زندگی ایک اسی طریقے کے مطابق چلتی رہے، وہ سہولتیں ان کو مہیا ہوتی رہیں جن کے کہ وہ یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ انہیں ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ زندگی میں ناکام ہو گئے تو کہیں یہ سہولتیں بھی ان سے چھن نہ جائیں، کہیں وہ جو بریڈ اینڈ بٹر ان کو مل رہا ہے اس میں کمی نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس کو بھی گوا دیں۔ تو کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہاں کے نظام میں نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی سوچ میں ہے کہ وہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے حوصلے اس حد تک بلند نہیں کر پاتے کہ وہ زندگی میں کوئی آگے بڑھ کر سٹیپ لے سکے، اپنے خوابوں کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، کوئی نئی ایجاد کر سکے، کوئی کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکے؟ کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے کئی ایک لوگوں کو ایسا بھی دیکھا گیا ہے جنہوں نے کہ یہاں پر آ کر اپنے نئے کاروبار اسٹیبلش کیے، یہاں پہ رہتے ہوئے انہوں نے ڈھیر سارا پیسہ بھی کمایا ان بزنس کی بنیاد کے اوپر، اور اسی سسٹم میں رہتے ہوئے، اسی فریم ورک میں کام کرتے ہوئے کیا کسی نے کوئی نئی ایجادات بھی کی ہیں؟ یا مطلب کہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کئی ایک سائنٹسٹ ایسے بھی دیکھنے میں آئے جنہوں نے کہ دنیا کو ٹیکنالوجی کی ایک نئی دہلیز کے اوپر پہنچا دیا، تو کیا وہ بھی اسی فریم ورک کے تحت اپنی زندگی گزارتے تھے؟ تو ایسا نہیں تھا۔ دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، جو بھی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے ان نئی چیزوں کو ڈسکور کیا ہے نا، ان کی زندگی کبھی بھی اس فریم ورک کے تحت نہیں چلی ہے۔ وہ نہ تو کبھی 9 to 5 کی جاب کرتے تھے، اور نہ ہی اسی طرح کوہلو کے بیل کی طرح صبح اٹھ کے ایک دائرے میں گھومنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کو ان لمیٹڈ طریقے کے ساتھ آگے لے کر بڑھتے تھے، اور وہ اس پیشن کے پیچھے بھاگتے تھے، اس چیز کے پیچھے بھاگتے تھے جو کہ وہ اچیو کرنا چاہتے تھے۔ نو ڈاؤٹ کہ جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جو ایک فریم ورک ہے، یہ انسان کی زندگی کو محدود کر دیتا ہے۔ انسان کو اس میں رہتے ہوئے اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، لیکن اصل جو چیز ہے نا، جو اصل قید ہے، وہ انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ خوف ہوتا ہے، وہ ایک کمفرٹ زون ہوتا ہے جس میں وہ رہنے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے، وہ سہولتیں ہوتی ہیں جن کو کہ وہ استعمال کرتا ہے، اور اس کو یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں یہ سہولتیں ہم سے چھن نہ جائیں۔ اب اس سسٹم میں رہتے ہوئے صرف وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو کہ اپنے اس خوف کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، جو ان رکاوٹوں کو توڑنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو اس چیز کا حوصلہ رکھتے ہیں کہ اگر یہ سہولتیں ہم سے چھن بھی گئیں تو کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، ان کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اب جب انسان اپنے اس خوف کے اوپر قابو پا لیتا ہے نا، تو یقین مانے وہ اس ذہنی غلامی سے آزادی حاصل کر لیتا ہے جو کہ یہاں پہ رہنے والے کئی ایک لوگوں کو، بلکہ دنیا میں رہنے والے کئی ایک لوگوں کو فیس کرنی پڑتی ہے،
جو کہ اسی کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے اسی ایک کوہلو کے بیل کی طرح اس سسٹم میں، اس فریم ورک میں گھومتے رہتے ہیں اور ساری زندگی اسی فریم ورک کے تحت ہی گزار دیتے ہیں، اپنی اس روٹین میں گزار دیتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کبھی بھی آگے کچھ نہیں کر پاتے۔ اب اس ساری ڈسکشن کا نا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ یو کے کا نظام ایک طرف تو لوگوں کو سہولتیں مہیا کرتا ہے، ایک بہت اچھا سسٹم ہے یہاں پہ، جس میں کہ لوگوں کو صحت، تعلیم اور سیکیورٹی کی بہت ڈھیر ساری سہولتیں مہیا ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگیاں آسان ہیں، اور اس چیز کو یہ آگے پایا تکمیل تک بھی پہنچاتے ہیں، اس چیز کو آگے پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ لوگوں کی سوچ کو محدود کر دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اپنے آپ کو اسی سسٹم میں گھماتے ہیں، اسی فریم ورک میں وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا کہ وہ اپنے نہ تو کبھی خوابوں کو دیکھ پاتے ہیں، کچھ لوگ جو کہ خواب دیکھ لیتے ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر پاتے، اور صرف انسان وہی آگے بڑھتا ہے اور وہی زندگی میں ترقی کرتا ہے جو کہ اپنی سوچ، حوصلے اور خطرے کو مول لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو کہ اس سسٹم کو، اس فریم ورک کو توڑ کر آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتا ہو، جو کہ اپنے ڈر کے اوپر قابو پانے کا حوصلہ رکھتا ہو کہ اگر مجھ سے یہ سہولتیں چھن بھی جائیں، اگر مجھے یہ صحت کا نظام نہ بھی مہیا ہو سکے، اگر میں اس بڑے سے گھر میں نہ بھی رہ سکوں، میں بڑی گاڑی کی بجائے چھوٹی گاڑی میں سفر کر لوں گا، میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی استعمال کرنے کا حوصلہ رکھ سکتا ہوں، میں اگر زندگی میں ڈھیر سارا پیسہ نہ بھی کما سکوں تو اس کے باوجود بھی میں زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ جب انسان اپنے ان خوف کے اوپر قابو پا لیتا ہے نا تو یقین مانے وہ زندگی میں آگے بڑھ کر بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس ذہنی غلامی سے انسان کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اپنے حوصلے کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر، اور جب وہ اپنے اس ڈر اور خوف کے اوپر قابو پا لے گا نا کہ میں اس سسٹم کو توڑ کر آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، یا میں اگر اس طرح سے نہیں بھی کروں گا، دوسرے لوگوں کی طرح سے میری زندگی نہیں بھی گزرے گی تو اٹس اوکے، لیکن میں اپنی اس ایک دفعہ ملی ہوئی زندگی کو اپنے ہی طریقے کے مطابق اور اپنی سوچوں کے مطابق، اپنے خوابوں کے مطابق اسے گزاروں گا تو یقین مانے وہ اس ذہنی غلامی سے نجات حاصل کر سکتا ہے، چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو۔ آپ اس ذہنی غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکتے ہیں، جی ہاں آپ توڑ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر حوصلہ ہے، آپ کی سوچ پازیٹیو ہے، اور آپ اپنے خوف کے اوپر قابو پانے کا حوصلہ رکھتے ہیں نا تو آپ اس ذہنی غلامی سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آج کل کے اس ماڈرنائز دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں اور اس سوشل میڈیا کی گہما گہمی میں کیا انسان واقعی اس سسٹم میں رہتے ہوئے مینٹلی سلیو نہیں بن چکا ہے، اسے ان سہولتوں کی عادت نہیں ہو چکی ہے، وہ اندر سے ڈرتا نہیں ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی سٹل لوگوں کے اندر یہ حوصلہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر زندگی میں کچھ کرنے کے خواہش رکھتے ہیں، وہ اپنی ان خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔